بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سانحہ حویلیاں کے حوالے سے مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین افراد کا کچھ تفصیلاً آج ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اگر تحریک بچی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے بچی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آپ یہ سمجھیں کہ آج شاید یہ بھی نہ ہوتے، اور شاید ان میں سے کوئی نہ کوئی بچ گیا ہوتا، لیکن بابا جی کا سارا خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہوتا۔ بہت بڑی سازش جو کہ سانحہ نشتر پارک سیکنڈ یعنی دوسرا دوم ہونے کی تیاری تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس سے محفوظ رکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی مرد بحران پرانے لوگ ہیں جو ان دھرنوں میں مین کردار ادا کرتے رہے، جو سمجھتے ہیں کہ اس باری ہمارے جو لانگ مارچ ہے یا میلاد مارچ ہے، اس میں اور پرانے میں، یعنی یہ سمجھیں کہ انہوں نے سازش کی بو کو سونگھ لیا تھا۔ اس میں 5-6 لوگ جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا، میری اطلاعات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مجھے پتہ چلا وہ یہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ان 5-6 مرد بحران لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم ان پہ سارا سال تنقید کرتے ہیں تو اگر وہ اچھا کام کرے اور ہم ان کو اپریشیٹ نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ خیانت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اگر کسی کا ذکر کروں تو وہ 2 حضرات کا ہے جو اس وقت سب سے فرنٹ پہ آ کے جنہوں نے لیڈ کیا۔ ایک تو عجیب ترین شخص ہیں، میں بہادر تو کہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں اس طرح کی بہادری نہیں ہونی چاہیے، یعنی فاروق الحسن صاحب جنہوں نے لاہور مارچ کے ہیرو ہیں۔ جب ہم جیل میں تھے سعد رضوی صاحب کی قید کے فوراً بعد دوسرے دن، تو جب نکلے تو پتہ چلا لاہور 18 تاریخ 19 تاریخ جو دھرنا ختم ہوا، یہ کیسے چلا، کس نے چلایا، کون فرنٹ پر آ کے لیڈ کرتا تھا، اور وہی شخص اس دفعہ ان کے ساتھ ایک اور ہستی تھی، یعنی خیبر پختونخوا کے مزاج سے واقف اور عملاً واقف جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، اور ان کے ساتھ یہ فاروق الحسن صاحب جو لیڈ کر رہے تھے فرنٹ پہ۔ ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے، تو میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا نام FIR میں آیا ہوا ہے، تو میں نے کہا آپ کی ٹانگ کیسے زخمی ہوئی، تو کہنے لگے جی فائر مارا فرنٹ پہ، ہم 2 ہی آدمی تھے، ایک میں اور دوسرے فاروق الحسن صاحب، تو فرنٹ پہ جو فائر مارا وہ مجھے لگ گیا، یہ ہلکا سا زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ فائر بنیادی طور پہ علامہ فاروق الحسن صاحب کو لگنا تھا۔ تو بڑی عجیب صورتحال تھی۔ ایک تو ان سے یہ گزارش ہے، خدا رہا اتنی بھی بہادری مت کیا کریں، بالکل فرنٹ پہ آ کے لڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال قائدین ہمیشہ فرنٹ پہ ہی لڑتے ہیں، اگر دوسری طرف سے رخ دیکھوں تو پھر بلا شبہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر شفیق امینی جو دراز قد بھی ہیں، اور 7 فٹ آدمی تو ویسے بھی چھپنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم تو ادھر ادھر سے بچ بھی سکتے ہیں، تو وہ بھی شیر دل آدمی ہے، پٹھان ہے مزاج کے بھی، تو انہوں نے صحیح اپنا قوم کے حوالے سے اور قبیلے کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ ان کے دادا آپ کو پتہ ہے وہ ناموس رسالت کے شہید ہیں، تو قبلہ امینی صاحب کی سنت ادا کرتے ہوئے شفیق امینی بھی جو ہیں وہ میدان میں اترے، اور سب سے اہم بات انہوں نے سازش کو سونگا۔ کیسے سونگا، کس شخص کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، کہاں سے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ منافقوں والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہاں پر، تو ان لوگوں نے اس سازش کو بھانپا اور فوراً آ کر کنٹینر میں دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور آدمی ہے، پتہ نہیں یہ میری اطلاعات غلط ہو، لیکن آئینی شاہدین نے مجھے بتایا کہ مذاکرات کرنے کے لیے پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب چلے گئے، اور شاہ صاحب جب گئے تو شاہ صاحب نے واپس آ کر تمام دھرنا شرکاء کو یہ کہا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ چوک سے ہوتے ہوئے ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے، جسے عمیر رضوی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس لیے یہ اور اس کے بعد کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، یہ میری مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن عینی شاہدین جو مجھے میرے سورس کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر سے اناؤنس ہوتا رہا، لیکن عنایت اللہ شاہ صاحب کنٹینر پہ نہیں گئے کیونکہ وہ ناراض تھے، لیکن انہوں نے بھی تحریک کو بچانے اور اس مرحلے سے روکنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یہ تیسرے آدمی ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک آپ کو پتہ ہے صوفی باصفا اور ملنگ آدمی جن کا میں ہمیشہ سے دیوانہ ہوں، 2 ہی افراد ہیں۔ ایک تو مرد بحران میں اکثر کہا کرتا ہوں تو مجھے لوگ اعتراض کرتے، خاص کر جنوبی پنجاب کے، تو ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے
وزیر آباد دھرنا اگر کسی شخص نے چلایا تھا سنگل ہینڈ تو وہ ہمیشہ سرور شاہ صاحب کا نام آتا ہے، اور مرد برہان انہیں کہا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب واپسی کا اناؤنس ہوا تو آپ نے سرور شاہ صاحب کی ویڈیو میرے چینل سے دیکھی بھی تھی کہ وہ واپسی کا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم واپسی جا رہے ہیں، اور انتظامیہ کو بڑے ببانگ دخل انداز میں مخاطب کر کے مجاہدانہ انداز میں اپنی پرانی روایت قائم کرتے ہوئے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ تین چوتھے فرد تھے، اور جن کی طرف میرا اشارہ تھا وہ جناب مفتی وزیر علی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایک فقیر قسم کے آدمی ہے، اور وہ جو انہوں نے، آپ یقین کریں میں نے دیوبندیوں کے فیس بک پیجز پہ بھی ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جو آپ نے مسجد کی ٹوٹیوں سے ممبر کے محراب تک کا اسلام کی تشریح کی۔ میرے چینل پہ بھی ہے اور بہت جگہ۔ میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کیا ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے اس تمام معاملے کو کیسے یہودیوں نے اسلام کو قید کیا۔ تو وہ بہرحال میں موضوع پہ رہتا ہوں۔ وہ ویڈیو کے خالق اور بہترین، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں حال ہی میں دو ہی شخص جنہوں نے بہت ہی اچھا رزلٹ دیا، ایک وہ ہمارے خیبر پختونخوا سے سید محمد علی شاہ صاحب تھے، اور ایک مفتی وزیر علی جنہوں نے بہترین رزلٹ برہان کے مشکل کے دور میں بھی تحریک کے لیے نکالا، تو ان میں مفتی وزیر علی بھی ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک دم سے سازش کو سونگا، اس کی بو کو سونگا کہ یہ تو سازش ہو رہی ہے، اور ایک دم سے آ کے کنٹینر میں دیگر جتنے بغدادی صاحب ہو گئے اور دیگر کئی ہیں جن کے مجھے نام بھی شاید نہ آتے ہوں، تو ان کو آ کے یہ کہا کہ آپ اس سازش کو سمجھیں، اور پھر بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ ہے یہ تو تحریک کا مزاج ہی نہیں ہے کہ پھر پیچھے بھاگ نکلنا، واپس چلے جانا، مصلحت سے کام لینا، مجبوری شو کرنا۔ سعد رضوی صاحب بابا جی کی اولاد ہے، ان کا یہ مزاج کہاں سے آیا؟ لیکن دو افراد پھر مجھے نام لینا پڑے گا، ڈاکٹر شفیق امینی اور فاروق الحسن۔ کنٹینر سے میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے پورے اس کنٹینر کو قائل کیا جب ہمارے ادری صاحب زور لگا رہے تھے کہ آپ نے معاویہ چوک جانا ہی جانا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چوک میں، تو ان دو حضرات نے کہا جی یہ بزدلی ہے، اور یہ بزدلی ساری کی ساری آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں۔ کل قوم پوچھے تو کہنا فاروق الحسن جو ہے بزدل تھا اور شفیق امینی بزدل تھا، اور آپ یہ کہہ دیجیے گا۔ لیکن خدا را آگے جانا اس لیے بادری نہیں ہے کہ آگے سازش ہے، اور میرا خیال ہے 2 منٹ بعد ان کی اس بات کی تب تصدیق ہو گئی جب کنٹینر واپس موڑا اور واپسی میں پیچھے سے فائرنگ کی گئی، تو پھر انہیں اندازہ ہوا یار یہ کام تو کبھی فیض آباد میں بھی نہیں ہوا، یہ کام تو بڑے بڑے دھرنوں میں نہیں ہوا، یہاں ایسا کیا ہوا؟ تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، راکٹ لانچر تیار تھے، فائرنگ کلاشنکوفز تیار تھی، ایک ہی فائر میں سانحہ نشتر پارک ثانی نعوذ باللہ ہو جانا تھا، اور میں آپ پوری قوم نے پھر یہ نہیں کہنا تھا کس کا قصور ہے، کیونکہ ہمارا غم ہی اتنا بڑا ہوتا۔ اللہ معاف کرے، اس وقت کو سوچ کے بھی نا کانپ اٹھتے ہیں۔ پوری سنیت آپ کو پتہ ہے شہید ہو گئی، اور ہماری کمر ٹوٹ گئی تھی جب غازی عباس شہید کراچی میں شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ تمام سنی قیادت شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد اگر یہ دوسرا حملہ ہم پر ہوتا، مجھے ایک دوست نے بڑا کل زبردست بات کی، اس نے کہا شاہ جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حملے سنیوں پہ کیوں ہوتے ہیں، کسی اور فرقے پہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا جی یہ اس وجہ سے کہ شاید اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اقتدار کے ایوانوں کے چکر لگانے والے اور اقتدار کی گردشوں میں رہنے والوں نے 70 سال سے ایک ہی خوف دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حنفی بریلوی مکتبہ فکر اگر پاکستان میں اکٹھا ہو گیا تو ہم کسی جگہ ٹھہر نہیں سکیں گے، تو پھر واقعی میں اسلام کی حکومت آ جائے گی۔ اس لیے جب کبھی بھی اہل سنت کے ہاں سے ایک اسلامی طاقت نکلتی ہے تو اس کو بزور فتنہ، بزور سازش، بزور غدار اور مختلف طریقوں سے تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے جتنی تنقید تحریک لبیک پہ کی اس کے فائدے کے لیے کی، اور چھپ کے نہیں کی، منافقوں والا کردار ادا نہیں کیا، سر عام کیا۔ مجھ سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، اعلیٰ قیادت بھی ناراض ہوگی، اور مجھ سے ہزاروں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، میں بشر ہوں، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر غور سے ماضی کی میری تنقید کسی نے سنی ہو تو اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ میں تحریک کا ہمدرد ہوں، اور میں نے تحریک کے بھلے کے لیے آج اس دن سے بچانے کے لیے جو حویلیہ میں ہوا روتا رہا۔
شکر الحمدللہ، میرا رونا تو کام نہیں آیا، ثانیہ تو پھر بھی ہو ہی گیا، لیکن پھر بھی بڑے ثانیہ سے اس لیے بچ کے کہ یہ وہ تحریک کے حضرات ہیں، وہ شورا کے اراکین ہیں جو ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، اور یہ میلاد نہیں بلکہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے تحریک لبیک کی۔ اس لیے میں ان تمام حضرات کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ۔